السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر جگہ کی خبر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ بہرحال یہ سنیاسی جوکر بونائے کا نام سنتے ہی آپ کے دل میں ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے اور اچھی خبر سن کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آج بہت اچھی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے، اس سنیاسی اس جوکر کے لیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ بندر کی نسل کتنا گمراہ کیا، سپریم کورٹ کو ہو یا ہائی کورٹ کو ہو، الہ آباد کورٹ کو ہو، لکھنؤ ہائی کورٹ کو ہو، کتنا بیوقوف بنایا اس نے، یہاں تک کہ سی بی آئی کے ساتھ بھی کھیلا اس نے، اور انٹرنیشنل کورٹ کو بھی بیوقوف بنایا اس نے۔ تو انٹرنیشنل کورٹ تو اس کے اوپر بہت خطرناک ایکشن لیتے ہوئے سپریم کورٹ کو جو اپنے ہدایات ہے بند لفافے میں وہ بھیج چکے ہیں، بند لفافے میں بھیج چکے ہیں۔ وہ کھلنا باقی رہے، کھلنے کے بعد تمہارے بھائی کو بھی پتہ چلے گا۔ اور وہاں سے معلوم میرے کو اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ انٹرنیشنل کورٹ سے گیا ہے۔ اگرچہ وہی جی سی سی کی کوئی کنٹری ہوتی، کویت ہوتا، قطر ہوتا، سعودیہ ہوتا، دبئی ہوتا، عمان ہوتا، بحرین ہوتا، تو ترکی ہوتا، تو اپنے بھائی کو پتہ چل جاتا۔ یہ بات یاد رکھیے آپ لوگ، انٹرنیشنل کورٹ سے لفافہ جانے سے جب تک نہیں کھلا، جب تک پتہ نہیں چلے گا اپنے کو، وہ کھلتے ہی معلوم ہو جائے گا۔ کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ کو بھی دھوکہ دیا اس نے، انٹرنیشنل کورٹ کے ساتھ بھی دھوکہ دیا اس نے۔ یہ مان رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ، اس کی توہین کرا، یہ مان رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، جو انہیں گمراہ کرا اتنے دن سے، جو بیوقوف بنایا، اس کے بعد سپریم کورٹ کی زیر نگرانی جو اس کو چیک کرایا گیا، اس کے اوپر نظر رکھی گئی، یہ سارے چیزوں کو ایک طرف رکھ رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ۔ اور جو اس کو سہولت دی جا رہی تھی سال میں 2 مہینے کاٹنے کی، اور وہ بھی عام جیل میں نہیں، عام قیدی کے ویسا نہیں، ان کے لیے اے سی رہے گی، ان کے لیے الگ روم رہے گا، ان کے لیے پکا کے دینے باورچی ہوگا، یعنی خالی جو ہے سو ایک سمجھئے آپ، یہ باقی ہے، اس کو چھوڑ کے سارا جو ہے سو بس ان کو بھرنے والے نہیں مل رہے تھے، صرف بھرنے والوں کی کمی تھی، باقی کا سب کچھ مل رہا تھا ان کو۔ تو ان سارے چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ جب وہ ٹائم پہ جو ججمنٹ دیا گیا، وہ ٹائم پہ سی جی آئی چندرچوڑ صاحب جو سپریمو ہے سپریم کورٹ کے، جو ان آر ایس ایس کے چٹوں کو جو ناک میں دم کر کے رکھے ہیں، جو ایک اکیلا مرد مجاہد پوروں کو کافی ہو گئے بھائی، پوروں کو پر کے نہیں کر رہا، وہ یہ لوگوں کی ایک بھی نہیں سن رہا۔ وہ آدمی چھٹی پہ تھا 10 دن کی، اب یہ لوگ کسی طریقے سے کچھ سزا بھی دے رہے ہیں، آرام بھی دے رہے ہیں، سزا کے نام پہ ریسٹ دے رہے ہیں، آرام دے رہے ہیں۔ 12 مہینے میں سے 2 دن جو ہے سو چھٹی کے دن سمجھو، ایک مہینے میں دیکھا جائے تو۔ لیکن ان چیزوں کو بعد میں آ کے سی جی آئی چندرچوڑ صاحب نے کچھ رعایتوں کو کم کیا، بولا کہ ایسا سزا نہیں ہوتی اور سیدھا ان کو جیل میں جانا پڑتا، عام قیدیوں کی ویسی سزا ہوگی، یہ چیز مانا اس نے۔ اور دوسری جو 2 مہینے کی وہ تھی، 2 مہینے کی نہیں، انہوں نے 6 مہینے کی شرط رکھی۔ یہ چیزیں چل ہی رہے تھے۔ آج انٹرنیشنل کورٹ نے جس طریقے سے بند لفافہ جو بھیجا ہے، وہ کل کھلے گا، کل کھلتے ہی یا اس کو گرفتار کریں گے یا اس کو
وہاں پہ لے کے آ کے چھوڑو بولیں گے، کیونکہ ہو سکتا وہ لوگ الٹا ٹنگائیں گے، ہو سکتا وہ لوگ الٹا ٹنگیں گے، کیونکہ ایک قانون پاس کر چکے ہیں وہ لوگ، چاہے کوئی دیش کا پردھان منتری رہو یا کوئی دیش کا سی ایم رہو یا کچھ بھی رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ غلط کرے ہوا ہے اس کے اوپر کیس ہے تو اس کو سزا دینے کا اختیار انٹرنیشنل کورٹ کو ہے۔ اور کوئی دیش کی لحاظ کرتے ہوئے، دیش کے حالات کے مد نظر اگرچہ ان کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے تو انہوں ایمانداری سے نہیں کر سکا وہ دیش، تو یہ لوگ اپنے ہاتھ میں دوبارہ لے کر اپنی طرف سے سزا دے سکتے ہیں۔ یہ چیز یہ پاس کر لی گئی ہے۔ تو یہ جیسے ہی یہ لفافہ آیا سو خبر معلوم ہوئی، ہوتے ہی جو ہے سو انہیں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، کیونکہ ایک تو جو ہے سو امریکہ میں جا کے پھنسے ہوا ہے، اب ادھر تو منہ نہیں کھول سکتا انہیں۔ اللہ کی مار دیکھو کیسا پڑتی ہے صاحب، جب آتی ہے تو چو طرف سے ایک ساتھ آتی ہے، نہ انہیں بچا سکتا نہ انہیں کچھ بول سکتا۔ اب وہ لوگ جو بولے وہ انہیں حامی بھرنا ہے، اب انہیں اپنا پلہ چھاڑ لے گا، بولے گا بالکل غلط کرے ہوا ہے انہیں اس کو سزا دو، کیونکہ اس کو دکھانا ہے وہاں پہ میں ایک صاف ستھرا پردھان منتری ہوں بول کے، لیکن اس کے لیے کیا ہو رہا وہاں پہ، اس کو کیا عزت دی جا رہی ہے، اس کا کیا وقار ہے، کیا حیثیت ہے، کیا وجود ہے، یہ آپ لوگ اچھی طرح دیکھ بھی رہے جان رہے بھی، لیکن گودی میڈیا نہیں بتا رہی ہے، تو یہ تو اپنی ذات سے واقف ہے آپ لوگ، یہ کتنی نیچ اور کتنے گریوی ذات کے ہے آپ لوگ اچھی طرح سہمت بھی ہے، واقف بھی ہے۔ لیکن ان سارے چیزوں سے باہر نکل کر میں آپ لوگوں کو مدعے پہ آتا ہوں اور یہ بات صاف کر دیتا ہوں، بند لفافہ جو آیا ہے اس کو کوئی چیز ماننے کے لیے انٹرنیشنل کورٹ تیار نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ انٹرنیشنل کورٹ یہ بتا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ کو اس نے بے عزت کیا، اس نے گمراہ کیا، اس نے بیوقوف بنایا، اور ہمارے کوئی احکامات پہ عمل نہیں کرا، ہمارے کوئی ڈیسیشن پہ عمل نہیں کرا، یہ فرمان جاری ہوگا۔ اب لفافے میں کیا ہے پکڑ کے لے کے آؤ بول رہے ہیں، اس کو کیا ہے یہ تو کل معلوم ہوگا۔ آپ لوگوں سے زیادہ بے چینی میرے کو ہوگی، میرے کو بے چینی زیادہ ہوگی، کیونکہ دن تو بروز ہفتہ ہے، سیٹرڈے کا دن ہے، دیکھنے لائق ہوگا کیا ہے آخر کیا نہیں، کیونکہ میں بہت بڑا بے چین ہوں اس وقت، اور اپنے جاننے پہچاننے والوں سے میں نے بات بھی کی، اپنی ٹیم سے بھی بات کی، اپنے وکیلوں سے بھی بات کی، تو سارے یہی کہہ رہے تھے کہ ابو فضل پتہ یہ ادھر سے آنے سے نہیں چل رہا ہے، لیکن یہ کل جیسا کھلے گا ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے، یہ بتایا گیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس نے 2 دن پہلے، حالانکہ ایک مجرم ہے، یہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے، لیکن نہ ابھی تک ریزن دیا تھا انہیں، ابھی تک ریزن نہیں دیا، 15 دن کا ٹائم لیا ان لوگوں کے سامنے، 15 دن کیا 15 مہینے تک بھی یہ ریزن نہیں دیتا، جب تک پکڑ کر اس کو سامنے کورٹ کے اندر ریزن نہیں لیتے، یہ کبھی ریزن دینے والا نہیں ہے، یہ چیز سے ہم واقف ہے اچھی طرح، نوٹنکی پہ نوٹنکی کرتے رہے گا، پھر ایک مرتبہ گرے گا انہیں، وہ جیسا ہی وہ ٹائم آئے گا، وہ نوبت آئے گی، پھر ایک بار بیمار ہونے کی نوٹنکی کرے گا، کیونکہ یہ لوگ کرتے آئے ہوئے ہیں، ان کے خون کے اندر ہے یہ گندگی۔ آپ کس کو بھی لے لیجئے، ایل کے اڈوانی سے لے کے سادھوی پرگیا ٹھاکر تک، دیکھیے نوٹنکی کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ کے علاوہ، بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ان کو ان چیزوں سے ہٹ کر، ان کو بغیر ان کی بات سنے کے ان کو سزا دینا یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے، یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے، ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اتنی عزت بخشی ہے الحمدللہ، اور ان پاپیوں کا خاتمہ لگ بھگ طے ہے، اب ان کو اللہ کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب یہ لوگ نہیں بچ سکتے، انہوں جتنا بچنا، جتنا گند پھیلانا تھا سارا پھیلا چکے ہیں۔ کون سی سزا ہے؟ ایک مذاق کر رہا ہے سپریم کورٹ ایک مذاق کر رہا ہے،
اور وہ بیوقوف سمجھتی ہے عوام کو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی تو بڑی تپے ہوئی ہے فی الوقت، بڑی پھٹی ہوئی ہے ان کی اس وقت، کیونکہ کچھ بھی آ سکتا ہو اس لفافے میں، یا اس کو گرفتار کرنے کے آرڈرز آ سکتے، وہاں پہ لے کے آنے کے آرڈرز آ سکتے، ہر چیز ممکن ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی دعائیں بہت ضروری ہے۔ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، خاص کر ان کے حق میں ہتھڑے ماریے تاکہ اللہ ان کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے، اللہ ان کو جلد سے جلد راکھ میں ملا دے۔ بس یہ ہمارا کہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔